السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، ہم سب اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ ملک کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ کام گودی میڈیا پوری ذمہ داری کے ساتھ کرتا تھا، اب اس میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے فلم انڈسٹری بھی میدان کے اندر اتر چکی ہے۔ میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ باتیں رکھ چکا ہوں کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی فلمیں بنائی گئی ہیں کہ جن میں مسئلہ اس انداز سے پروسا گیا کہ جس میں اس ورسز دیم کیا جائے اور ایک خاص کمیونٹی کو ویلن بنا کر کے، دشمن بنا کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اس طریقے کی فلمیں ریکارڈ بریکنگ پیسہ کماتی ہیں۔ ایسی بہت ساری فلمیں ہیں جو ایک خاص مذہب کو یا ایک خاص دھرم کو سیلیبریٹ کرتی ہیں، یا ان کی جو ہے ان کو بہت بڑا کر کے دنیا والوں کے سامنے دکھاتی ہیں، لیکن ان فلموں کا حال ویسا نہیں ہے۔ وہ فلمیں اس طرح سے پیسہ نہیں کما رہی ہیں کہ جن فلموں کے اندر اس ورسز دیم کر کے دکھایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں اس طریقے کی فلمیں، چاہے وہ کیرلا اسٹوری ہو، کشمیر فائلز ہو، اور کہیں نہ کہیں غدر وغیرہ جو فلم آئی تھی، وہ بھی اسی لسٹ کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اچھا، کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر اس ورسز دیم ہوتا ہے لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ شروع میں سمجھ میں نہیں آتا، بعد میں جب تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ فلمیں اچھا خاصا پیسہ کما کے چلی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی کچھ ٹائم پہلے شاہ رخ خان کی ایک فلم آئی تھی پٹھان کے نام سے، کہ ہماری قوم کے بہت سارے لوگوں نے اس فلم کو اندھا سپورٹ کیا، اور سپورٹ صرف اس لیے کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ خیر، ان کی مخالفت تو بہت بری طریقے سے فلاپ ہوئی، بیک فائر مار گئی، لیکن دیکھا جائے تو اس فلم کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اس ورسز دیم کا مسئلہ ضرور تھا۔ پاکستان دکھایا گیا اور اس قسم کی چیزیں اس میں دکھائی گئیں۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے ہم ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ احباب ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آ کر کے ہمیں بتاتے ہیں تاکہ ڈیپ میں ہمیں ان چیزوں کا، ان باتوں کا پتہ چل جائے۔ اچھا، اس فلم کا جو پٹھان نام سے ریلیز ہوئی تھی، اس کی مخالفت کی گئی تھی ایک خاص رنگ کو بنیاد بنا کر کے، کہ ایک رنگ ہے اس کا مذاق اڑایا گیا، یہ پتہ نہیں کیا کہا گیا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، لیکن رنگ کو بنیاد بنا کر کے اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ اب اس شخص کی ایک اور فلم آ رہی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، میں کسی کی موافقت میں یا مخالفت میں نہیں ہوں، نہ کسی ہیرو ہیروئن کے، نہ کسی کمیونٹی کے یا کسی فلم کے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب ایک خاص چیز کو بنیاد بنا کر کے ملک میں نفرت پھیلائی جاتی ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے اس نقطے کو واضح کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے اور لوگ ان چیزوں سے بچیں۔ اب یہ جو نئی فلم آ رہی ہے جوان کے نام سے، اس میں بظاہر ایسا کوئی اینگل نہیں ملا جیسا کہ پچھلی فلم پٹھان کے اندر ملا تھا۔ تو ان لوگوں نے اب کیا کیا، اس کا ایک ٹریلر ریلیز ہوا، اس ٹریلر کے اندر جو کچھ ڈائلوگ وغیرہ تھے، اس میں باپ بیٹے کا ایک ڈائلوگ اٹھا کر کے بس اس کو بنیاد بنا کر کے میڈیا بھی کام پر لگ گئی اور نفرتی چنٹو وہ بھی کام پر لگ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ڈائلوگ جو ہے ایک فلاں شخص کے بارے میں کہا گیا ہے جس نے اس کے بیٹے کو پھنسایا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو ہندو کمیونٹی سے جوڑ دیا کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو ٹرولرز کے ساتھ جوڑ دیا جو پچھلی فلم کو ٹرول کر رہے تھے اور اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو اس کو ایک خاص شخص کے ساتھ بھی جوڑ دیا کہ اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں جا کر کے رکیں گے، اور ان لوگوں کو یہ سارے کام کر کے حاصل کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، ہمارے سامنے ابھی کچھ ٹائم پہلے یہ معاملہ آیا تھا، 8 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی مرتد ہو کے جا چکی، 8 لاکھ۔ کیا ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم فلمیں دیکھیں؟ کیا ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اس ورسز دیم کریں؟ کیا ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم ان باتوں میں لگیں؟ میرے دوستوں، بہت زیادہ جاگنے کی اور غیرت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹائم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا نہیں ہے، یہ ٹائم جو ہے نا فلمیں سیلیبریٹ کرنے کا نہیں ہے، یہ ٹائم ان باتوں میں لگنے کا نہیں۔ وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام پڑھائیں، ان کے اندر اویئرنیس پیدا کریں، اور شریعت کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ان کو غیرت مند بنائیں۔ اگر ہم نے یہ کام کر دیا تو انشاءاللہ وقت کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگ بھی فلموں کو ہٹ کرانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لیں، وقت چاہے نماز چاہے ایک وقت کی بھی نہ پڑے، تو میرے بھائیوں، اس سے ہماری نسل بھی خراب ہوگی دینی اعتبار سے، اور کل قیامت کے دن یہی نسل خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیکار اور لغو باتوں سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔